روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ تو ہم روزے کو اس طرح رکھیں کہ ہم کھانے پینے سے بھی رکے رہیں اور اعضاء جسمانی کو گناہوں پہ پڑنے سے بھی بچائے رکھیں۔ یہ اعلیٰ درجے کا روزہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ہم روزہ دار بن کے زندگی گزاریں گے۔ تو اس کی پریکٹس ہمیں ابھی سے کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ اگر کوئی صاحب موبائل فون کا استعمال غلط کرتے ہیں تو ابھی سے بند کر دیں، پریکٹس کریں۔ شیطان زور لگائے گا، لیکن جب آپ ریزسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دیں گے۔ اور اگر اسکرین پہ تماشے دیکھتے ہیں تو دیکھنا چھوڑ دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ رمضان مبارک کی تیاری ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ جیسے انسان نہا دھو کے تیار ہو جاتا ہے نا، ہم توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، پھر رمضان کی برکتوں سے ہمیں پورا اجر ملے گا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جاتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تہجد کے وقت کوئی بندہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا تو اسے ہر گھر سے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی تھی۔ یہ شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز کیا ہوتی تھی؟ ہر گھر کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ آج ہمارے گھروں سے یہ آواز نہیں آتی، اس لیے کہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو تہجد کے وقت میں قرآن کا پڑھنا دلوں کو دھو دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن۔ اور نبی علیہ السلام کئی مرتبہ آدھی رات، کئی مرتبہ پوری رات قرآن پڑھنے میں گزار دیتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اسی طرح۔ اصل میں قرآن کی ایک لذت ہے، جب وہ لذت مل جاتی ہے پھر انسان کا پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ سیدنا عثمان غنی جان فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تم اللہ کے کلام کو پڑھنے سے تمہارا دل ہی نہ بھرتا۔ دل چونکہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، لہذا ہمارا پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں بچے کو آئس کریم دی جائے نا تو اس کا کھانے کو دل چاہتا ہے، اور ہر لقمہ کھانے پہ اس کو مزہ آتا ہے۔ قرآن مجید بالکل اسی طرح ہے، ایک ایک آیت کے پڑھنے پہ مزہ۔ اور کئی دفعہ تو نبی علیہ السلام ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کے مزہ تھے۔ جیسے بچوں کے اندر ایک چنگم ہوتا ہے، وہ منہ میں رکھتے ہیں تو چباتے رہتے ہیں، گھنٹوں چباتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا منہ میں ہر وقت رکھتے ہیں اور چباتے تھے؟ کہنے لگے جی مزہ آتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام ایک آیت کو پڑھتے تھے، مزہ آتا تھا، پھر پڑھتے تھے تو کندھے مقرر کے مزے لیتے تھے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے گرمی کے موسم میں پسینے پہ شرابور ایک بندہ گھر آئے اور بیوی اس کو ٹھنڈا بادام کا شربت دے تو ہر گھونٹ پینے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کا ایک الگ مزہ ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ مزہ نہیں آتا، لہذا ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ دن نہیں مہینوں گزر جاتے ہیں، تلاوت نہیں ہوتی۔ اندر کھچ پڑنی چاہیے، اندر ایک طلب ہونی چاہیے اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی۔ ایک نابالغ آدمی، اس کو تو بلوغ کی لدنوں کا پتہ ہی نہیں، اور اگر ایک بالغ آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو کوئی کہے کہ جی ہم آپ کو بسکٹ کھلا دیتے ہیں، آج آپ بیوی کے پاس نہ جائیں، تو وہ کہے گا کیا بیوقوفوں والی بات ہے، اس سویٹ ڈش کی یا اس کھانے پینے کی یا ان بسکٹوں کی کیا حیثیت ہے؟ میاں بیوی کے وقت گزارنے کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اسی طرح جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید پڑھنے کا مزہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر نیند کا ہونا، تھکاوٹ ہونا، یہ چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ بندہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو، رات کے آخر پہ اٹھ کے آتا ہے اور مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بعض رات تو ایک رات میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہم اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو ہم تھوڑا تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ سورہ یاسین ہے تو تہجد میں اس کی تلاوت کر لیں، کوئی اور سورت یاد ہے تو اس کی تلاوت کر لیں، اگر نہیں بھی یاد تو سورہ اخلاص قل واللہ احد تو یاد ہوتی ہے۔ یہ قل واللہ احد ایک حرکت میں کئی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ ایک دفعہ پڑھ کے رکوع کر دینا چاہیے؟ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ پڑھیں۔ حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے تھے اپنی نماز میں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ہر وقت کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے اس مضمون سے فطری محبت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت کی وجہ سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ سورۃ الکوثر یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر، تو وہی پڑھیں جو مرضی ہے اور بار بار اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ جو بار بار پڑھنا ہے نا، اس سے دل پر اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں دیوار کے اندر کیل گاڑنا ہوتا ہے نا،
تو ایک دفعہ ہتھوڑا مارنے سے کیل نہیں کٹتا، ایک دفعہ مارتے ہیں، پھر دوسری دفعہ مارتے ہیں، پھر تیسری دفعہ، ہیمر اٹ ڈاؤن، اس کو مارتے رہو حتیٰ کہ یہ گڑ جائے اس کے اندر۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیات ہیں، ایک دفعہ پڑھیں گے تھوڑا اثر ہوگا، پھر پڑھیں، پڑھتے رہیں گے تو بالآخر دل پر اس کا اثر ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل قرآن مجید کی محبت سے لبریز ہو جائیں اور ہمیں اس کی چاشنی ملنے ہو جائے، ہم روحانی طور پہ بالغ بن جائیں، پھر اٹھتے بیٹھتے ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا۔ سیدنا صدیق کے قرآنوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو سننے والے پہ اثر ہو جاتا تھا، یعنی ان کے قرآن مجید کا اثر ایسا تھا کہ سننے والے کا دل متوجہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے حبشہ ہجرت کا ارادہ کیا تو جانا چاہتے تھے، تو راستے میں قریش مکہ میں سے کوئی بندہ مل گیا۔ اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرما دیا کہ مجھے نبی اسلام نے اجازت دے دی ہے، میں حبشہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں آئیں، میں آپ کو اپنے گھر اپنی امان میں رکھتا ہوں، کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ تو اس نے اپنے گھر میں حضرت ابوبکر صدیق کو امان میں رکھ لیا۔ صدیق کے قرآن وہاں رہنے لگے، مگر فارغ وقت میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے۔ اب جب صدیق قرآن پڑھتے تو گھر کی عورتیں جب وہ قرآن سنتی تو ان کے دل کھینچتے تھے، تو ان عورتوں نے اپنے مردوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ بندہ کیا پڑھتا ہے، ہمارے دل کھینچتے ہیں۔ تو اس بندے کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ چند دن اسی طرح تلاوت کرتا رہا تو میرے گھر کے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس نے پھر اپنی وہ امان جو تھی وہ ختم کر دی۔ تو دیکھیں قرآن پڑھ کے دوسروں کے دل کھینچتے تھے، آج قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے دل نہیں کھینچتے دین کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے زنگ سے لچڑے ہوئے ہیں، ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائے اور ہمیں قرآن کی لذت آنی شروع ہو جائے۔ قرآن مجید کی محبت انسان کے دل کو منور کرتی ہے اور ایمان کو بچاتی ہے۔ چنانچہ ایک پاکستانی مسلمان کا واقعہ میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ امریکہ میں انجینئر کی جاب کرتا تھا اور دفتر میں اس کے ساتھ ایک امریکن لڑکی بھی جاب کرتی تھی۔ اب لڑکی کافی حور پری قسم کی چیز تھی تو لڑکا اس کے ساتھ متعلق ہو گیا، ایسا عاشق ہوا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ جو مرضی ہو میں نے شادی اسی سے کرنی ہے۔ ایک دن موقع پا کے اس نے لڑکی کو کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے والدین سے بات کروں گی۔ اس کے والدین پکے عیسائی تھے۔ ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستانی ہو اور مسلمان ہو اور ہماری بیٹی کی اس سے شادی ہو جائے؟ تو لڑکی نے کہا جی کہ میرے والدین تو تیار نہیں ہیں۔ لڑکے نے کہا بھائی جو شرط رکھیں گے میں قبول کروں گا، میں نے ہر حال میں شادی کرنی ہے۔ اب والدین نے شرطیں رکھی۔ پہلی شرط کہ اگر ہماری لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو تم اپنے گھر والوں سے رابطہ ختم کر دو، پاکستان کوئی فون نہیں کرنا، والدین سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے رابطہ ختم۔ اس نے شرط مان لی۔ دوسری بات کہ تم جس ایریے میں رہتے ہو وہاں سے مکان چھوڑ کر تم ہمارے گھر کے قریب مکان لوگے۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ پھر تیسری شرط کہ ہم عیسائی لوگ ہیں اور ہم سنڈے کے دن اپنے چرچ میں جاتے ہیں، تو تم بھی سنڈے کے دن ہمارے ساتھ چرچ میں جایا کرو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ جائے گا تو کچھ دنوں کے بعد یہ عیسائی ہو جائے گا۔ اس نے یہ بھی شرط مان لی۔ پھر انہوں نے ایک شرط اور رکھی کہ ہم کوئی چیز بیٹھ کے کھائیں گے نا تو یہ انکار نہیں کرے جائے کہ میں یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا۔ جو ہم کھائیں گے اس کو کھانا پڑے گا۔ مقصد یہ کہ ذبیحہ کا گوشت ہے یہ بغیر ذبیحہ کے، یا سور کا گوشت ہے یہ جو مرضی ہے یہ کھائے گا۔ لڑکے نے یہ بھی بات مان لی۔ آپ یوں سمجھے کہ لڑکے نے اس کی خاطر ہر بات کو قبول کر لیا۔ تو ماں باپ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر یہ اپنا دین چھوڑ کے ہماری طرح بننا چاہتا ہے تو ہم بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ لو جی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد وہ پاکستانی لڑکا اچانک ہی غائب ہو گیا۔ نہ دوستوں کو پتا کہاں گیا ہے، نہ ماں باپ کو پتا، کسی سے رابطہ ہی نہیں۔ اس نے جاب چھوڑ کے کوئی دوسری جگہ جاب لے لی اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو گیا۔ سب لوگ بڑے حیران تھے، اس کو زمین کھا گئی یا آسمان پہ چلا گیا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ 3 سال کے بعد امام مسجد نے ایک دفعہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کھولی تو یہ پاکستانی صاحب جو تھے یہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو امام صاحب نے نماز کے بعد اس کو اپنے کمرے میں بلایا کہ بھئی آؤ بیٹھو، ایک کپ چائے کا پی لو۔ پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، ملے ہی نہیں اتنے عرصے کے بعد۔ تو یہ نماز کے بعد ان کے کمرے میں آیا اور پھر اس نے اپنی سٹوری سنائی۔ کہنے لگا
امام صاحب میں اس لڑکی کے عشق میں اتنا پاگل تھا کہ اندھا ہو چکا تھا. ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنی کمیونٹی کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کی مسجد کی نمازوں کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا اور انہی کے رنگ میں رنگ گیا. 3 سال میں اس کے ساتھ اپنے گھر میں رہا. نہ میں نماز پڑھتا تھا نہ تلاوت کرتا تھا، لیکن میرے جو گھر کا دروازہ تھا نا، اس کے سامنے ایک الماری سی تھی جس میں کتابیں لگی ہوئی تھیں، اور ان میں ایک قرآن مجید تھا جس کی سب جلد تھی. تو آتے جاتے میں اس قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا اور اپنے دل میں نادم شرمندہ ہوتا تھا، یا اللہ تیرا قرآن سچا ہے اور میں گندا ہوں، اور میں اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے اس لڑکی کے ساتھ تعلق جوڑ بیٹھا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. کوئی عمل نہیں تھا مسلمانوں والا، شراب پیتا، سور کھاتا، وہی ڈانس پارٹیاں، وہی سارا کچھ گند. بس آتے جاتے قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا. کہنے لگا ایک دن میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ قرآن مجید اپنی جگہ پہ پڑا ہوا نہیں تھا. تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ ایک سب کتاب یہاں تھی، وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی، اور جن کتابوں کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں، میں نے ان فالتو کتابوں کو ٹریش کین میں پھینک دیا ہے، گند کا ٹوکرا جس کو کہتے ہیں. کہنے لگا جیسے ہی میں نے سنا تو میں تو فوراً بھاگا باہر کی طرف، اور جو ٹریش کین پڑا ہوا تھا اس میں نے وہ کتاب نکالی، اور میں اس کو چوم رہا ہوں اور میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا کلام تھا، تیری کتاب تھی، ہم نے اتنی گستاخی کی کہ اس کو ردی کی ٹوکرے میں پھینک دیا. میں اس کو لے آیا اور گھر آ کے رکھا. تو بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم یہ کیا جذباتی کام کر رہے ہو؟ تب میں نے اسے بتایا کہ یہ تو اللہ کا قرآن ہے اور میں محبت کی نظر سے اس کو دیکھتا تھا. اس نے کہا اچھا تمہارے اندر سے مسلمانوں والے جراثیم ابھی ختم نہیں ہوئے، میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوں. وہ بریف کیس اٹھا کے اپنے ماں باپ کو بتانے چلی گئی، اور میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا. قرآن مجید کی محبت نے اس کے ایمان کو بچا لیا، وہ لوٹ آئے اپنی اصل کی طرف. آج فتنہ کا دور ہے، دجالی دور ہے. اس دور میں ایمان کو بچانے کے لیے قرآن کی محبت انتہائی اہم ہے. لہذا قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی پڑھیں، اور اس کو جتنا یاد کر سکتے ہیں یاد بھی کریں. قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جائیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے. تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت جو ہے بڑھا لیجئے، اپنے تعلق کو بڑھا لیجئے، اور پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو بڑھائیں گے. تو رات کو اندھیرے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتا تھا، تو ایک رات وہ بڑا رویا کہ میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، اگر تیل ہوتا تو میں رات کو بھی بیٹھ کے پڑھتا. جب وہ نوجوان روتے روتے سو گیا تو اس کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہوئی. نبی اسلام نے اس سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی کا کوئی بندوبست نہیں اور میں رات کو پڑھ نہیں سکتا، مجھے افسوس ہوا کہ میرا وقت ضائع ہوتا ہے، اس لیے میں روتا روتا سو گیا. تو نبی اسلام نے خواب میں فرمایا سلطان محمود غزنوی کے پاس جاؤ، وہ بادشاہ تھا وقت کا، اور اس کو کہو کہ وہ تمہارے لیے رات کو روشنی کا انتظام کر دے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری بات کہاں مانے گا، میں تو ایک طالب علم ہوں. تو نبی اسلام نے فرمایا اچھا اس کو جا کے کہو کہ تم ہر رات 5000 مرتبہ نبی اسلام پر درود شریف پڑھتے ہو، چند دن سے تمہارے درود کا تحفہ نہیں پہنچ رہا. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ نبی اسلام کی طرف سے پیغام ہے، تم اس پر عمل کرو. وہ لڑکا بادشاہ کے پاس گیا، اس نے جا کے پیغام دیا. تو بادشاہ نے یہی کوشچن پوچھا کہ مجھے کیسے یقین آیا کہ یہ تمہاری طرف سے بنی ہوئی بات ہے یا یہ واقعی صحیح خواب ہے؟ اس نے کہا کہ نبی صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ 5000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، چند دنوں سے وہ تحفہ نہیں پہنچ رہا. تو بادشاہ کی آنکھ سے آنسو آ گئے. اس نے کہا یہ وہ میرا عمل تھا جو مجھے پتا تھا، یہ میرے اللہ کو پتا تھا، میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا. اگر یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ 5000 مرتبہ کا معمول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی پہلے میرا ہدیہ اللہ کے حبیب کو پہنچتا تھا اور چند دن سے مصروفیت کی وجہ سے میں عمل نہیں کر پا رہا اور ہدیہ نہیں پہنچا. تو میں آج سے معمول بھی شروع کروں گا اور بچے کے لیے روشنی کا انتظام بھی کروں گا. تو وقت کا بادشاہ ہو کہ اگر 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہے تو ہم 100 مرتبہ صبح یا شام درود شریف نہیں پڑھ سکتے. ہارون رشید کے حالات زندگی میں نے پڑھا کہ وہ ہر رات تہجد میں 400 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا. تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا شاید پرنٹنگ میں کوئی
کمی رہ گئی ہوگی، 40 کو انہوں نے 400 بنا دیا۔ تو میں نے پھر اور کتابوں سے نا اس کے حالات زندگی پڑھنے شروع کیے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کبھی کبھی 800 رکعت بھی ہر رات میں پڑھتا تھا۔ وقت کا بادشاہ ہے اور 800 رکعت وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے 4 رکعت پڑھنی مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں اہمیت نہیں ہے وقت کی، اور اس بات کا شوق نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نام اعمال میں جمع کر لیں۔ دنیا کا اکاؤنٹ بیلنس بڑا کرنا اس کا شوق ہوتا ہے۔ اب میرے پاس 2 لاکھ ہو گئے، اب 5 لاکھ ہو گئے، اب 10 لاکھ ہو گئے، اب 20 لاکھ ہو گئے۔ یہ بیلنس جب بڑھتا جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ ہاں اب میرے اکاؤنٹ میں اب میں ملینر بن گیا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کو نیک اعمال اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے، چنانچہ وہ لگے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ ان کے نیک اعمال بھر جاتے ہیں نیکیوں سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا شوق عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ تہجد کی ایک رات انہوں نے نماز نیت کی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں، ایسا مزہ آیا۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت ہونے کو ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے بیٹھ گئیں، یا اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی اور تیری رات ختم ہو گئی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں۔ ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا، اور ہم اتنی لمبی راتوں میں سو کے وقت گزار دیتے ہیں اور 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ اگر ہمیں احساس ہو کہ ہمیں یہ نیکیاں کتنا کام آئیں گی، قبر میں ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائیں گی، قیامت کے دن میں دھوپ کی گرمی سے بچائیں گی، اللہ کے عرش کے نیچے جو ایئر کنڈیشن جگہ بنی ہوگی نا ایمان والوں کے لیے، یہ ہمیں وہاں پہنچا دیں گی، تو پھر آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو اللہ کی رضا کے لیے بھاگ کے نیکی کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں۔ وہ کون بندہ؟ ایک قافلہ آ رہا تھا، سارے لوگ تھکے ہوئے تھے، ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا تو سب لوگ سو گئے چونکہ سب تھکے ہوئے تھے، مگر ایک ان میں سے سویا نہیں۔ اس نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ بندہ جو مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں کہ دیکھو جیسے باقی تھکے ہوئے تھے یہ بھی تھکا ہوا تھا، مگر یہ سویا نہیں، میری رضا کے لیے یہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی کا شوق رکھنے والے بندے کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی شوق ہونا چاہیے کہ مبارک کی تیاری ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ جیسے انسان نہا دھو کے تیار ہو جاتا ہے نا، ہم توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، پھر رمضان کی برکتوں سے ہمیں پورا اجر ملے گا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جاتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تہجد کے وقت کوئی بندہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا تو اسے ہر گھر سے شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی تھی۔ یہ شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز کیا ہوتی تھی؟ ہر گھر کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ آج ہمارے گھروں سے یہ آواز نہیں آتی، اس لیے کہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو تہجد کے وقت میں قرآن کا پڑھنا دلوں کو دھو دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن۔ اور نبی علیہ السلام کئی مرتبہ آدھی رات، کئی مرتبہ پوری رات قرآن پڑھنے میں گزار دیتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اسی طرح۔ اصل میں قرآن کی ایک لذت ہے، جب وہ لذت مل جاتی ہے پھر انسان کا پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تم اللہ کے کلام کو پڑھنے سے تمہارا دل ہی نہ بھرتا۔ دل چونکہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں لہذا ہمارا پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں بچے کو آئس کریم دی جائے نا تو اس کا کھانے کو دل چاہتا ہے، اور ہر لقمہ کھانے پہ اس کو مزہ آتا ہے۔ قرآن مجید بالکل اسی طرح ہے، ایک ایک آیت کے پڑھنے پہ مزہ، اور کئی دفعہ تو نبی علیہ السلام ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کے مزہ آتے ہیں۔ جیسے بچوں کے اندر ایک چنگم ہوتا ہے، وہ منہ میں رکھتے ہیں تو چباتے رہتے ہیں، گھنٹوں چباتے رہتے ہیں۔
میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا منہ میں ہر وقت رکھتے اور چباتے تھے؟ کہنے لگے جی مزہ آتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آیت کو پڑھتے تھے، مزہ آتا تھا، پھر پڑھتے تھے تو کندھے مقرر کے مزے لیتے تھے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے گرمی کے موسم میں پسینے پہ شرابور ایک بندہ گھر آئے اور بیوی اس کو ٹھنڈا بادام کا شربت دے تو ہر گھونٹ پینے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کا ایک الگ مزہ ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ مزہ نہیں آتا، لہذا ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ دن نہیں مہینوں گزر جاتے ہیں، تلاوت نہیں ہوتی۔ اندر کھچ پڑنی چاہیے، اندر ایک طلب ہونی چاہیے اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی۔ ایک نابالغ آدمی، اس کو تو بلوغ کی لذتوں کا پتہ ہی نہیں، اور اگر ایک بالغ آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو کوئی کہے کہ جی ہم آپ کو بسکٹ کھلا دیتے ہیں، آج آپ بیوی کے پاس نہ جائیں، تو وہ کہے گا کیا بیوقوفوں والی بات ہے، اس سویٹ ڈش کی یا اس کھانے پینے کی یا ان بسکٹوں کی کیا حیثیت ہے؟ میاں بیوی کے وقت گزارنے کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اسی طرح جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید پڑھنے کا مزہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر نیند کا ہونا، تھکاوٹ کا ہونا، یہ چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ بندہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو رات کے آخر پیر میں اٹھ جاتا ہے اور مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بعض رات تو ایک رات میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہم اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو ہم تھوڑا تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ سورہ یاسین ہے تو تہجد میں اس کی تلاوت کر لیں، کوئی اور سورت یاد ہے تو اس کی تلاوت کر لیں، اگر نہیں بھی یاد تو سورہ اخلاص قل واللہ احد تو یاد ہوتی ہے۔ یہ قل واللہ احد ایک حرکت میں کئی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے کہ ایک دفعہ پڑھ کے رکوع کر دینا چاہیے؟ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ پڑھیں۔ حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے تھے اپنی نماز میں، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ہر وقت کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے اس مضمون سے فطری محبت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت کی وجہ سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ سورۃ الکوثر یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر، تو وہی پڑھیں جو مرضی ہے اور بار بار اس کو پڑھتے رہے۔ یہ جو بار بار پڑھنا ہے نا، اس سے دل پر اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں دیوار کے اندر کیل گاڑنا ہوتا ہے نا، تو ایک دفعہ ہتھوڑا مارنے سے کیل نہیں گڑتا، ایک دفعہ مارتے ہیں، پھر دوسری دفعہ مارتے ہیں، پھر تیسری دفعہ، ہیمر اٹ ڈاؤن، اس کو مارتے رہو حتیٰ کہ یہ گڑ جائے اس کے اندر۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیات ہیں، ایک دفعہ پڑھیں گے تھوڑا اثر ہوگا، پھر پڑھیں، پڑھتے رہیں گے تو بالآخر دل پر اس کا اثر ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل قرآن مجید کی محبت سے لبریز ہو جائیں اور ہمیں اس کی چاشنی ملنے رہ جائے، ہم روحانی طور پہ بالغ بن جائیں، پھر اٹھتے بیٹھتے ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو سننے والے پہ اثر ہو جاتا تھا، یعنی ان کے قرآن مجید کا اثر ایسا تھا کہ سننے والے کا دل متوجہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے حبشہ ہجرت کا ارادہ کیا تو جانا چاہتے تھے، تو راستے میں قریش مکہ میں سے کوئی بندہ مل گیا۔ اس نے کہا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ فرما دیا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے، میں حبشہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں آئیں، میں آپ کو اپنے گھر اپنی امان میں رکھتا ہوں، کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ تو اس نے اپنے گھر میں حضرت ابوبکر صدیق کو امان میں رکھ لیا۔ صدیق کو وہاں رہنے لگے، مگر فارغ وقت میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے۔ اب جب صدیق قرآن پڑھتے تو گھر کی عورتیں جب وہ قرآن سنتی تو ان کے دل کھینچتے تھے، تو ان عورتوں نے اپنے مردوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ بندہ کیا پڑھتا ہے، ہمارے دل کھینچتے ہیں۔ تو اس بندے کو یہ محسوس ہوا کہ اگر یہ چند دن اسی طرح تلاوت کرتا رہا تو میرے گھر کے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس نے پھر اپنی وہ امان جو تھی وہ ختم کر دی۔ تو دیکھیں قرآن پڑھ کے دوسروں کے دل کھینچتے تھے، آج قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے دل نہیں کھینچتے دین کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے زنگ سے لچڑے ہوئے ہیں، ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کا تصفیہ فرمائے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائے اور ہمیں قرآن کی لذت آنی شروع ہو جائے۔ قرآن مجید کی محبت انسان کے دل کو منور کرتی ہے اور ایمان کو بچاتی ہے۔ چنانچہ ایک پاکستانی مسلمان کا واقعہ
میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ امریکہ میں انجینئر کی جاب کرتا تھا اور دفتر میں اس کے ساتھ ایک امریکن لڑکی بھی جاب کرتی تھی۔ اب لڑکی کافی حور پری قسم کی چیز تھی تو لڑکا اس کے ساتھ متعلق ہو گیا، ایسا عاشق ہوا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ جو مرضی ہو میں نے شادی اسی سے کرنی ہے۔ ایک دن موقع پا کے اس نے لڑکی کو کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے والدین سے بات کروں گی۔ اس کے والدین پکے عیسائی تھے۔ ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستانی ہو اور مسلمان ہو اور ہماری بیٹی کی اس سے شادی ہو جائے؟ تو لڑکی نے کہا جی کہ میرے والدین تو تیار نہیں ہیں۔ لڑکے نے کہا بھئی جو شرط رکھیں گے میں قبول کروں گا، میں نے ہر حال میں شادی کرنی ہے۔ اب والدین نے شرطیں رکھی۔ پہلی شرط کہ اگر ہماری لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو تم اپنے گھر والوں سے رابطہ ختم کر دو، پاکستان کوئی فون نہیں کرنا، والدین سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے رابطہ ختم۔ اس نے شرط مان لی۔ دوسری بات کہ تم جس ایریے میں رہتے ہو وہاں سے مکان چھوڑ کر تم ہمارے گھر کے قریب مکان لوگے۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ پھر تیسری شرط کہ ہم عیسائی لوگ ہیں اور ہم سنڈے کے دن اپنے چرچ میں جاتے ہیں، تو تم بھی سنڈے کے دن ہمارے ساتھ چرچ میں جایا کرو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ جائے گا تو کچھ دنوں کے بعد یہ عیسائی ہو جائے گا۔ اس نے یہ بھی شرط مان لی۔ پھر انہوں نے ایک شرط اور رکھی کہ ہم کوئی چیز بیٹھ کے کھائیں گے نا تو یہ انکار نہیں کرے جائے کہ میں یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا، جو ہم کھائیں گے اس کو کھانا پڑے گا۔ مقصد یہ کہ ذبیحہ کا گوشت ہے یا بغیر ذبیحہ کے یا سور کا گوشت ہے یا جو مرضی ہے یہ کھائے گا۔ لڑکے نے یہ بھی بات مان لی۔ آپ یوں سمجھے کہ لڑکے نے اس کی خاطر ہر بات کو قبول کر لیا۔ تو ماں باپ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر یہ اپنا دین چھوڑ کے ہماری طرف بننا چاہتا ہے تو ہم بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ لو جی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد وہ پاکستانی لڑکا اچانک ہی غائب ہو گیا۔ نہ دوستوں کو پتا کہاں گیا ہے، نہ ماں باپ کو پتا، کسی سے رابطہ ہی نہیں۔ اس نے جاب چھوڑ کے کوئی دوسری جگہ جاب لے لی اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو گیا۔ سب لوگ بڑے حیران تھے، اس کو زمین کھا گئی یا آسمان پہ چلا گیا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ 3 سال کے بعد امام مسجد نے ایک دفعہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کھولی تو یہ پاکستانی صاحب جو تھے یہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو امام صاحب نے نماز کے بعد اس کو اپنے کمرے میں بلایا کہ بھئی آؤ بیٹھو، ایک کپ چائے کا پی لو، پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، ملے ہی نہیں اتنے عرصے کے بعد۔ تو یہ نماز کے بعد ان کے کمرے میں آیا اور پھر اس نے اپنی سٹوری سنائی۔ کہنے لگا امام صاحب میں اس لڑکی کے عشق میں اتنا پاگل تھا کہ اندھا ہو چکا تھا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنی کمیونٹی کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کی مسجد کی نمازوں کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا اور انہی کے رنگ میں رنگ گیا۔ 3 سال میں اس کے ساتھ اپنے گھر میں رہا، نہ میں نماز پڑھتا تھا نہ تلاوت کرتا تھا، لیکن میرے جو گھر کا دروازہ تھا نا اس کے سامنے ایک الماری سی تھی جس میں کتابیں لگی ہوئی تھیں، اور ان میں ایک قرآن مجید تھا جس کی سب جلد تھی۔ تو آتے جاتے میں اس قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا اور اپنے دل میں نادم شرمندہ ہوتا تھا، یا اللہ تیرا قرآن سچا ہے اور میں گندا ہوں اور میں اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے اس لڑکی کے ساتھ تعلق جوڑ بیٹھا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ کوئی عمل نہیں تھا مسلمانوں والا، شراب پیتا، سور کھاتا، وہی ڈانس پارٹیاں، وہی سارا کچھ گند، بس آتے جاتے قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا ایک دن میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ قرآن مجید اپنی جگہ پہ پڑا ہوا نہیں تھا، تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ ایک سبز کتاب یہاں تھی وہ کہاں گئی؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی اور جن کتابوں کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں میں نے ان فالتو کتابوں کو ٹریش کین میں پھینک دیا ہے، گند کا ٹوکرا جس کو کہتے ہیں۔ کہنے لگے جیسے ہی میں نے سنا تو میں تو فوراً بھاگا باہر کی طرف، اور جو ٹریش کین پڑا ہوا تھا اس میں نے وہ کتاب نکالی اور میں اس کو چوم رہا ہوں اور میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا کلام تھا، تیری کتاب تھی، ہم نے اتنی گستاخی کی کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ میں اس کو لے آیا اور گھر آ کے رکھا تو بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم یہ کیا جذباتی کام کر رہے ہو؟ تب میں نے اسے بتایا کہ یہ تو اللہ کا قرآن ہے اور میں محبت کی نظر سے اس کو دیکھتا تھا۔ اس نے کہا اچھا تمہارے اندر سے مسلمانوں والے جراثیم ابھی ختم نہیں ہوئے؟
میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوں. وہ بریف کیس اٹھا کے اپنے ماں باپ کو بتانے چلی گئی اور میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا. قرآن مجید کی محبت نے اس کے ایمان کو بچا لیا، وہ لوٹ آیا اپنی اصل کی طرف. آج فتنہ کا دور ہے، دجالی دور ہے. اس دور میں ایمان کو بچانے کے لیے قرآن کی محبت انتہائی اہم ہے. لہذا قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی پڑھے، اور اس کو جتنا یاد کر سکتے ہیں یاد بھی کریں. قرآن مجید کے ساتھ نٹھی ہو جائیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے. تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت جو ہے بڑھا لیجئے، اپنے تعلق کو بڑھا لیجئے، اور پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو سنبھال رکھا ہے. آج ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ میں نے اس دنیا کو سنبھالا ہوا ہے. اگر میں سبزیاں نہ اگاؤں، گندم نہ اگاؤں، مکئی نہ اگاؤں تو لوگ کہاں سے کھائیں گے، کیسے رہیں گے؟ لوگ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے. تو میں نے اس دنیا کو سنبھالا ہوا ہے. تاجر کہتا ہے کہ بھئی آپ نے کاشتکاری تو کر لی اور گندم کے ڈھیر لگا دیے، جب تک اس کو دکان پہ لا کے میں نہیں بیچوں گا اس وقت تک لوگوں کو وہ نہیں ملے گی. تو دنیا کو تو میں نے سنبھالا ہوا ہے. جو سیاست میں لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تم دونوں غلط کہتے ہو. نہ ذمہ دار نے سنبھالا ہے نہ تاجر نے سنبھالا ہے. اگر ملک میں امن ہی نہ ہو، اگر ملک میں ہر طرف لوٹ مار ہو تو کوئی آرام کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا. میں نے ملک میں امن کو قائم کیا، قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا، اس وجہ سے تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو. دنیا کو میں نے سنبھالا ہوا. حالانکہ سچ بات تو یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی نے نہیں دنیا کو سنبھالا ہوا. دنیا کو اس بندے نے سنبھالا ہوا ہے جو اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں ان کو حکم فرمایا کہ اسرافیل جب دنیا میں کوئی بندہ میرا نام لے اللہ، تو اس لفظ کو سننے کے بعد 40 سال تک تم نے سور نہیں پھونکنا. تو سور پھونکنے کے عمل کو 40 سال مؤخر کر دیا جاتا ہے، یعنی قیامت 40 سال پیچھے دھکیل دی جاتی ہے. تو قیامت قائم ہونے کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ اللہ کی یاد. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک پوری دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا باقی رہے گا. تو جب تک یہ بندہ باقی ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی. تو قیامت کو روکا ہوا کس نے ہے؟ نہ ذمہ دار نے، نہ تاجر نے، نہ سیاستدان نے. قیامت کو روکا ہوا ہے عبادت گزار بندے نے، نیک بندے نے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کے نام کی برکت ہے کہ یہ دنیا رکی ہوئی ہے. تو یہ اللہ کا نام ہی تو اصل میں جان ہے اس کائنات کی. اسی کو انسان کثرت کے ساتھ لے تاکہ یہ نام دل کے اندر اپنا اثر پیدا کر دے. بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یہ مراقبہ کرتے ہیں کیفیات نہیں ہوتی. بھئی استقامت کے ساتھ کرتے رہیں، باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کیفیات بھی عطا فرما دیں گے. ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا پانی کی ٹونٹی لگی ہوتی ہے اور اس کے نیچے کنکریٹ ہوتی ہے، مگر ٹونٹی لیک تھی تو اس میں سے پانی کا قطرہ قطرہ نیچے کنکریٹ کے اوپر گرتا ہے. تو جہاں پانی گر رہا ہوتا ہے وہاں پہ فرش کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے. پانی کتنا نرم ہے لیکن تواتر کے ساتھ ایک جگہ گر رہا ہے گر رہا ہے گر رہا ہے، وہاں پتھر میں یہ راستہ بنا لیتا ہے. تو اے دوست، اگر اللہ کا نام تواتر کے ساتھ دل کے اوپر لیا جائے تو کیا یہ اللہ کا نام اس دل میں اپنا راستہ نہیں بنا پائے گا؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بھیجا ملکہ بلقیس کے پاس تو اس نے اپنے امراء سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں. عمرہ نے اس کو وہی جواب دیا کہ جی آپ قدم اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ سمجھدار تھی، کہنے لگی نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو فساد مچا دیتے ہیں. وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. تو ظاہری معنی تھے اس آیت کے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک تمثیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر قریہ سے مراد دل کی بستی لے لی جائے اور ملوک سے مراد اللہ کا نام لے لیا جائے تو پھر اس کے معنی یوں بنیں گے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ.
جب اللہ کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہو جاتا ہے افسدوہا انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور دنیا جو وہاں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ کا نام دل میں آتا ہے تو دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، مراقبے کی کثرت کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اس ذکر کی ایک خوبی یہ ہے کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت کثرت سے آ جاتی ہے، دل اس کا محبت الہی سے بھر جاتا ہے۔ جیسے شراب کا ایک نشہ ہے، پینے والا نشے میں ہوتا ہے، ایسے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اپنا ایک نشہ ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت خوب بھری ہوئی ہو تو اس بندے کا چہرہ بتاتا ہے کہ ہاں اس نے پی ہوئی ہے۔ مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو بندہ دنیا کی شراب پی کر نکلے گا لوگ اپنے جوتے اس کے سر پہ ماریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب پی کر نکلے گا اس محبت الہی کی شراب میں سرشار ہو کر نکلے گا، لوگ اس شخص کے جوتے اٹھا کے اپنے سروں پر رکھ لیں گے۔ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا کہ ان کے خدام عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں کو دیکھا کہ ان کے خدام وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں مگر اللہ والوں کے خادم بھی ہوتے ہیں۔ سر ہند شریف میں حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں مزار ہے اس کو ایک بڑی چوڑی سڑک جاتی ہے، مزار سے تھوڑا پہلے سڑک کے عین درمیان میں ایک قبر ہے۔ ویسے تو سارا ارد گرد قبرستان ہی ہے مگر یہ قبر بالکل راستے کے درمیان میں ہے۔ جب پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے بڑا عجیب لگا، تو جو خانقاہ کے ذمہ دار تھے وہ ساتھ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ جی راستے کے درمیان میں یہ قبر کیسے بنی ہوئی ہے؟ کیا قبر پہلے تھی راستہ بعد میں بنایا، یا راستہ پہلے تھا قبر بعد میں بنائی گئی؟ انہوں نے کہا جی کہ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو افغانستان کا بادشاہ تھا، اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے شیخ کی قبر کی طرف جو راستہ جاتا ہے مجھے اس راستے کے درمیان دفن کیا جائے۔ تو افغانستان سے اس کا جنازہ لایا گیا اور یہاں اس کی قبر بنائی گئی۔ تو بادشاہ اللہ والوں کے خادم ہوتے ہیں۔ سمرقند میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کو میں امیر تیمور کی قبر دکھاؤں؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ وہ ایک جگہ لے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قبر ہے اور بالکل اس کے بالکل ساتھ یعنی کوئی 6 انچ کا فاصلہ ہوگا اس کے ساتھ دوسری قبر بھی بنی ہوئی ہے۔ تو میں دیکھ کے حیران ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ دو قبریں اتنی قریب قریب کیوں بنی ہیں؟ اس نے کہا جی کہ امیر تیمور نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر اس طرح بنانا کہ میرا سر میرے شیخ کے قدموں میں آئے، اس لیے جہاں شیخ کے قدم ختم ہوتے تھے وہاں امیر تیمور کے سر کو رکھا گیا۔ قبریں اس لیے قریب قریب بنی ہوئی۔ تو وقت کے بادشاہ ہیں مگر اللہ والوں کے خدام۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ لوگ بادشاہوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے، بادشاہوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہوتی ہے۔ بادشاہ جب چلے جاتے ہیں تو ان کی حکومت بھی چلی جاتی ہے، لیکن اللہ والوں کا معاملہ عجیب ہے کہ اللہ والے چلے بھی جاتے ہیں اس کے باوجود یہ دلوں کے اوپر لوگوں کے حکومت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی ان کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، ہند کے بادشاہ۔ اور واقعی ان کی جگہ پر جا کر دیکھیں، مسلمان ہندو مخلوق ہے جو وہاں جاتی ہے اور اپنے اپنے حساب سے کوئی ان کو ایصال ثواب کرتا ہے اور کوئی وہاں دعا مانگتا ہے، اور مخلوق کے ہجوم کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے مگر لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم نے سیدنا صدیق اکبر لانوں کو نہیں دیکھا، سیدنا عمر لانوں کو نہیں دیکھا، عثمان غنی لانوں کو نہیں دیکھا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے دلوں پر ان کی حکومت ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں ہم گالی برداشت کر جائیں گے لیکن ان حضرات کی شان میں گستاخی ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گی۔ تو حکومت تو دل پہ ان کی ہوئی نا۔ ائمہ اربعہ کے بارے میں آج دل میں اتنی محبت ہے کہ اپنے حقیقی باپ سے بھی ان کی محبت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں کی محبت دل میں اتنی ہوتی ہے کہ انسان اس پہ حیران ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو انسان جس قدر اللہ سے محبت کرتا ہے
اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرتی. تو یہ جو مخلوق محبت کرتی ہے یہ اصل میں اللہ کی محبت کا عکس ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت آ جاتی ہے. لوگ قربان ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو نیمروز کے علاقے کا صوبے کا بادشاہ تھا. اس نے دیکھا کہ حضرت کے ہاں بہت کثرت سے مہمان آتے ہیں جاتے ہیں، تو اس نے ایک خط لکھ کر بھیجا کہ حضرت آپ کے ہاں بہت زیادہ مہمان نوازی ہے، روزانہ ہزاروں مریدین آتے ہیں جاتے ہیں، تو ان کی مہمان نوازی کے لیے خرچے کی ضرورت ہے. تو میں نے نیمروز کا شعبہ جو صوبہ ہے وہ آپ کو ہدیے کے طور پہ پیش کر دیا. آپ اس علاقے کو اپنی جاگیر بنا لیجئے اور اس کی آمدنی سے اپنی مہمان نوازی کا عمل کیجیے. تو جب اس نے یہ سلطنت پیش کی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خط کے بیک سائڈ پر لکھ کر بھیج دیا کہ جب سے مجھے نیم شب کی شاہی نصیب ہوئی ہے، نیم روز کی بادشاہی میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. کہ جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی نصیب ہوئی ہے، نیم روز کی بادشاہی میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. کیا سونے کا دل اللہ نے عطا کیا تھا. اور یہ ذکر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ دنیا دل میں حقیر ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. پھر ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتے ہیں، کی دعائیں قبول کرتے ہیں. سلطان محمود غزنوی ایک نیک بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک مندر کو فتح کرنے کے لیے 16 دفعہ حملہ کیا اور 16 دفعہ ناکام ہوا. آپ غور کریں کتنی عجیب بات ہے. 16 دفعہ ایک بندہ جنگجوئی کرے اور شکست اٹھائے. لوگ مرتے ہوں گے، تکلیف ہوتی ہوگی، ذلت اٹھانی پڑتی ہوگی، مگر وہ اللہ کا بندہ لگا رہا کہ میں نے اس بندر کو فتح کرنا ہے. 16 دفعہ شکست کھانے کے بعد کسی نے سلطان محمود غزنوی سے کہا کہ آپ نے کوشش میں تو کوئی کمی نہیں کی، اب کسی اللہ والے سے دعا بھی کروا لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دے. تو اس وقت ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے. ان کی خدمت میں وہ حاضر ہوا. حضرت کی خانقاہ تھی اور اس دن وہاں جو مریدین تھے وہ صفائی کر رہے تھے، جھاڑو دے رہے تھے، مٹی اڑ رہی تھی، اور حضرت اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو سر کے اندر خارش محسوس ہوتی تھی. یہ خارش کئی مرتبہ جوؤں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور کئی مرتبہ خشکی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. تو چونکہ بال لمبے لمبے تھے، زلفیں تھیں، تو حضرت نے ایک خادم کو کہا کہ بھئی سر میں دیکھو کہ یہ خارش کیوں ہو رہی ہے. تو وہ سر میں آپ یوں سمجھیں کہ خشکی دیکھ رہا تھا یا جوئیں تلاش کر رہا تھا. ایسے وقت میں سلطان محمود غزنوی وہاں پہنچا. ایک آدمی نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ آیا ہے تو وہ بھاگا بھاگا اندر گیا کہ میں حضرت کو جا کر بتاؤں. اور وہاں تو منظر ہی عجیب تھا کہ حضرت تو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور جو خادم تھا وہ ان کے بالوں میں خشکی یا جوئیں تلاش کر رہا تھا. تو اس نے اس خادم کو اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت کو ملنے کے لیے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. اب اس خادم کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو اس نے حضرت کو جلدی میں کہا حضرت. حضرت اس کی طرف متوجہ ہوئے، کیا ہوا؟ حضرت وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا اوہو، میں سمجھا کوئی بڑی سی جو تیرے ہاتھ آ گئی. وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے آ رہا ہے اور ان حضرات کے دل میں دیکھیے کتنا اللہ کی محبت ہے اور دنیا کی حقارت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کوئی بڑی سی جو تیرے ہاتھ آ گئی. اتنے میں سلطان محمود غزنوی بھی آ گیا. حضرت نے اس کو سلام کیا، بٹھایا اپنے پاس، تھوڑی دیر گفتگو کی. اب اس گفتگو کے دوران سلطان محمود غزنوی نے درہم و دینار کی بھری ہوئی ایک تھیلی ہدیے کے طور پہ پیش کی. تو حضرت نے سلطان محمود کو کہا کہ اس کو یہاں رکھ دیں. اس نے رکھ دی. تھوڑی دیر بعد حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے. ایک خشک روٹی کا ٹکڑا تھا. اس نے کہا جی کہ وہ خشک روٹی کا ٹکڑا ہے. فرمایا لے آؤ. جب وہ لے آیا تو آپ نے بادشاہ کو پیش کی کہ آپ کھائیے. اب بادشاہ نے خشک روٹی کا ٹکڑا جو اپنے منہ میں ڈالا تو وہ اتنا خشک تھا کہ حلق سے نیچے نہ اترا، تو پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوئی. تو حضرت نے اس سے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ خشک ٹکڑا نیچے گلے سے اتر نہیں رہا. اس نے کہا جی ہاں، یہ اتنا خشک ٹکڑا ہے کہ میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا. فرمایا جیسے میری خشک روٹی کا ٹکڑا تمہارے گلے سے نہیں اتر رہا، یہ تمہارے درہم و دینار کی تھیلی میرے بھی گلے سے نہیں نیچے اتر رہی. تو بادشاہ نے محسوس کیا کہ واقعی ان کو کوئی درہم و دینار کی ضرورت نہیں،
یہ استغنا کے ساتھ اللہ کی یاد کرنے والے لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت اب میں مقصد بتاتا ہوں جس کے لیے حاضر ہوا، کہ میں ایک مندر کو فتح کرنے کے لیے 16 دفعہ حملہ کر چکا ہوں، مگر میں ہر دفعہ ناکام ہوا۔ اب ایک مرتبہ پھر حملہ کرنے کا ارادہ ہے، تو دعا کروانے آیا ہوں کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مسلمانوں کو کامیاب کر دے۔ تو خواجہ روشن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے ایک جبہ اپنا پڑا تھا پاس، وہ اٹھا کے دے دیا، فرمایا کہ بھئی یہ جبہ ساتھ لے جاؤ، اور جب تم مشکل وقت میں ہو تو یہ جبے کو سامنے رکھ کے 2 رکعت نفل اللہ کے سامنے پڑھو اور یہ دعا مانگو، یا اللہ اگر اس جبے والے کا کوئی مقام تیری نگاہوں میں ہے تو میرے اس معاملے میں میری مدد فرما دیجیے۔ تم دعا کرو گے اللہ قبول فرما لیں گے۔ سلطان محمود غزنوی بڑا خوش ہو گیا، واپس آیا۔ اب اس نے 17ویں دفعہ حملہ کیا۔ یہ مندر ایسا تھا کہ جب اس پر حملہ کیا جاتا تھا تو ہندوؤں کی مدد کے لیے اور بھی بہت سے لوگ آ جاتے تھے۔ مسلمان تھوڑے ہوتے تھے، مخالف زیادہ ہوتے تھے، تو مسلمان فتح نہیں حاصل کر پاتے۔ اب جب 17ویں دفعہ لڑائی ہوئی تو معاملہ پھر اسی طرح کے مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، کمزوری دکھانے لگے۔ سلطان محمود نے دیکھا تو اس نے 2 رکعت نفل پڑھ کے اور وہ جبہ اپنی گود میں رکھ کے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مرتبہ ہے تو تو اس کی برکت سے اے اللہ مجھے فتح عطا فرما دے۔ ایسا پانسا پلٹا کہ تھوڑی دیر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ تو سلطان محمود غزنوی سومنات کے قلعے کا فاتح بن گیا۔ اب مندر کے اندر بہت ساری مورتیاں تھیں، تو سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ سب بتوں کو توڑ دیا جائے۔ تو اس وقت ہندوؤں نے نمائندہ بھیجا کہ یہ جو ہمارا خاص 2 بت ہیں آپ ان کو نہ توڑیں، اور اس کے بدلے ہم آپ کو سونا دے دیتے ہیں، جتنا وزن اس کا ہے اتنے وزن سونا ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اگر میں سونے کے عوض یہ بت دے دوں گا تو ساری دنیا مجھے بت فروش کہا کرے گی۔ میں بت فروش نہیں ہوں، میں تو بت شکن ہوں، ان کو توڑنے والا ہوں، میں تو توڑ کے رہوں گا۔ اور اللہ کی شان کہ جب سلطان محمود نے اس بت کو توڑا تو وہ اندر سے خالی تھا، اور اس کے اندر بڑے قیمتی ہیرے جواہرات تھے، اور ان کی قیمت سونے کی قیمت سے بھی زیادہ تھی۔ تو سلطان محمود بت شکن کہلایا کہ اس نے بتوں کو بھی توڑا، اور اللہ نے اس کے بدلے اس کو دنیا کا مال بھی عطا فرمایا۔ خیر سلطان محمود بڑا خوش تھا، اس نے سوچا کہ میں جاتا ہوں اور حضرت خواجہ عبدالخالق غیدوانی رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوا، بڑا خوش تھا۔ حضرت نے پوچھا کہ سلطان محمود کیا معاملہ ہے؟ حضرت آپ نے وہ جبہ دیا تھا تو میں نے دعا مانگی تو اللہ نے مجھے سومنات کا فاتح۔ نماز ہی نہیں ہوتی، چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لی اور کچھ بھی نہیں پڑھا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی باقی سب کچھ پڑھ لیا تو نماز کو لوٹانا ضروری۔ اتنی اہمیت ہے اس کی۔ آخر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس کے اندر راز ہے۔ اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جاتا تھا ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کرتے تھے، یا تو اللہ اس کو شفا دیتے تھے یا وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا۔ اتنی کثرت کے ساتھ اس کو پڑھ کے پھونکا جاتا تھا۔ عجیب بات ہے کہ اتنی اہم صورت ہے اور اتنی کثرت سے ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے مضامین کا احاطہ نہیں ہے۔ ابھی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ بتاؤ کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا کیسے خلاصہ ہے تو پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کے جمعہ میں اسی مضمون کو کھولنے کا ارادہ کیا۔ دیکھیں قرآن مجید میں مختلف مضامین وارد ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی عظمت بیان ہوئی ہے، اللہ کی شان کبریائی بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ، اللہ کی شان کا تذکرہ۔ تو